مرزا قادیانی یہ بھی اپنی خواہش کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے. ہم نے اس کا خوب مطالعہ کیا، جتنی توفیق ملی اچھی طرح اس کو کھنگالنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ مرزا قادیانی جہاں دیکھتا ہے کہ اس کے موقف پہ ضرب پڑ رہی ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی آیت کوئی حدیث موجود ہے، تو یہ اس حدیث کے راوی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں حدیث بخاری مسلم میں اور سیاست کی ہر کتاب میں موجود ہو، راوی پہ برس پڑتا ہے. اہل علم جانتے ہیں، میں کوئی کھچا نہیں کرنے لگا، یہ حقیقت ہے کہ حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہمارے اور قادیانیوں کے خلاف مختلف فی مسئلہ ہے. اور اس موضوع پر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کا نام سیدنا ابو ہریرہ ہے. باقی صحابہ نے بھی روایت کی ہیں، بھئی کسی نہ کسی نے تو زیادہ روایت کرنی ہوتی ہے نا. ابو ہریرہ نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتے. اس میدان میں حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ روایتیں پیش کی ہیں، باقی صحابہ نے بھی متعدد صحابہ نے روایتیں پیش کی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ سب سے بڑے راوی کا نام حیات مسیح کے موضوع پر سیدنا ابو ہریرہ تھا، لہذا مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جو دراصل شیطانی خزائن ہیں اس میں لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ کو درایت سے کچھ حصہ نہیں تھا. آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ معاذ اللہ غبی تھا، الفاظ یاد کر لیتا تھا، مفہوم کو نہیں سمجھتا تھا. یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کتاب کا نام لے کر آپ کو بتایا ہے، میں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے حوالے کوٹ کر کے اس کا رد بھی کیا ہوا ہے. یہ وہ بدبختی ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہش کے خلاف حدیث آئی تو آسان طریقہ یہ سوچا کہ حضور پر اعتراض کرنے کی بجائے حضور پر اعتراض کرے گا تو ڈر ہوتا ہے کہ اگلے تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے. طریقہ واردات کیا ہے وارداتیوں کا؟ جو اپنی منشا کے خلاف حدیث ہوتی ہے برسے کس پر ہیں؟ جو حدیث کا راوی ہوتا ہے. ایک بات میں کلیئر کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، چونکہ مرزا نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ کند ذہن تھے، راوی تھے، سمجھتے کچھ نہیں تھے، تو اس بات کو پھر کلیئر کرنا بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسی بات لے کے نہ اٹھ جائے. جناب حضرت ابو ہریرہ حدیثوں کے راوی بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، درایت بھی بڑی گہری رکھتے ہیں، بڑے گہرے صوفی بھی ہیں، اصحاب صفا میں سے ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں. بتاؤ گورنر فقیہ نہیں ہوتا؟ اس زمانے میں گورنر ہی چیف جسٹس ہوتا تھا. آپ نے جسٹیفائی بھی کیا ہے، قاضی کا کام بھی کیا ہے. بڑا مشہور جھگڑا ان کا بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا. ایک نے کہا کہ میں اپنے پڑوسی کو اپنے دیوار پر شتیر نہیں رکھنے دوں گا، تو آپ نے فیصلہ دیا، آپ نے فرمایا تمہیں رکھنا ہوگا، وَإِلَّا لَأَرْمِيَنَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، ورنہ میں یہ شتیر اٹھا کے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان چک کے ماروں گا. گورنری ہے، قضا ہے، قوت فیصلہ ہے، اور امیرانہ اور قیادت کرنے والی صلاحیت بھی موجود ہے. قائد کے اندر جرت ہونی چاہیے. یہ میں تیرے کندھوں کے درمیان ماروں گا، یہ جرت کی بات ہے کہ نہیں؟ قائدانہ صلاحیتیں بھی ابو ہریرہ پہ موجود ہیں. اور یہ حدیث بخاری میں ہے کہ آپ مدینہ کے گورنر تھے. یہ دو کندھوں کے درمیان شتیر مارنے والی بات بھی بخاری شریف میں ہے. اور آپ جانتے ہیں، اہل علم خاص طور سے جانتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے. کیوں پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ مدینہ کے گورنر تھے، بحیثیت حکمران آپ نے جنازہ پڑھایا تھا. کرو ثابت ان باتوں کو، غلط اگر تمہارے اندر جرت ہے.